جو ہمیشہ افراط و تفریط سے پاک رکھتا ہے، ہر شعبۂ زندگی میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، احکام سکھاتا ہے تاکہ مسلمان اس کی پاسداری کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ سکے۔ تمام تر مصنوعات مذکورہ میں سے آج ہمارا موضوع موبائل ہوگا۔ اس کی وجہ ہماری جنریشن کی وہ تشویشناک حالت ہے جس سے شریعت، معاشرت، انسانیت، قرابت، تعلقات، عبادت، ریاضت اور تلاوت کا تقدس پامال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ موبائل کی ایجاد کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ہر جگہ رابطے کی فوری سہولت میسر کرنا۔ ڈاکٹرز، ہاسپٹلز، ایمرجنسی کی حالتوں کو بہت کوئکلی کنٹرول کرنا، اور پھر اس سے آگے جب دور بدلتا رہا تو نئی نئی ٹیکنالوجیز کے آنے سے گویا زندگی کی تمام سہولیات موبائل میں جمع کر دی گئی۔ اب ایک موبائل آپ کے پاس ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے پورا خاندان آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ سہولیات اس قدر زیادہ ہو چکی ہیں کہ آپ اس سے ایک چھوٹی سی ڈیوائس پہ بیٹھ کر پوری دنیا میں شاپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، رابطہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، معاملات بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اتنا کچھ اس ایک ڈیوائس میں جمع کر دیا گیا۔ بس اتنی سوچ کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ انتہائی فائدہ مند ہے، آج کے دور میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس کوئی شخص گھر میں نہیں ہے، آپ بازار جا نہیں سکتے، آپ کو فوری طور پر کچھ سامان لانے کی ضرورت ہے، اور آج آپ کے موبائل میں ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ ہیں، آپ کو متعارف کروا دی گئی ہیں، آپ اس کے ذریعے سے کسی سٹور پہ رابطہ کرتے ہیں اور اپنا آرڈر لکھوا دیتے ہیں، اور 10 20 15 منٹ بعد آپ کے گھر میں آرڈر پہنچ جاتا ہے، آپ کو کسی کی محتاجی نہیں۔ آپ کو رقم کی ضرورت ہے، ایسی ایپس آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دی گئی ہیں کہ آپ وہیں سے اپنی رقم لینے کا انتظام کر سکتے ہیں، بھیجنے کا انتظام کر سکتے ہیں، آپ کی محتاجی ختم کر دی گئی۔ اگر اس حد تک ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں، یہ نعمتیں ہیں، ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیزیں ہیں، ہمیں مشقت سے بچا رہی ہیں، ہمارا وقت بچ رہا ہے، اور بہت سے معاملات میں ہمیں سہولت مل رہی ہے۔ ہمارے لیے ہر معاملے سے، ہر رشتہ دار سے، ہر دوست سے، ہر کام سے باخبر رہنا آسان ہو گیا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹیکنالوجیز مزید آتے رہنے سے جو ترقی ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ایک وقت میں آپ کال کرتے ہیں، کال پہ آپ کے پیسے لگتے ہیں۔ ایک وقت تھا ایک کال پہ آپ کے کتنے پیسے لگتے تھے، کتنا مہنگا موبائل تھا، پھر وہ سستا ہوتا کیسے آ گیا، پھر آپ کو SMS کی سہولت دے دی گئی، ٹیکسٹ کرنے کی سہولت دے دی گئی، آپ میسج کر کے آپ بہت وقت بچا کے اپنی انرجی کم ویسٹ کر کے آپ کسی تک اپنا جو مدعا ہے اس کو کنوے کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں تبدیلی آئی، پھر آپ کو وائس میسج، کہ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو صرف آپ پش کریں اور آپ کا وائس میسج چلا جائے گا، آپ کو یہ سہولت بھی دے دی گئی۔ کتنی سہولیات ہو گئیں، لیکن کیا ہم نے ان کو پازیٹیو استعمال کیا؟ کیا ہم نے ان سے وہی سہولیات لیں جن مقاصد کے لیے یہ سارے اہتمام کیے گئے؟ اگر ہم ایسا کرتے تو یقیناً ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے تھے، گناہوں سے بچ سکتے تھے۔ مثلا آپ نے چھوٹا سا SMS کیا، آپ کا کام ہو گیا، آپ کو مدد مل گئی، اور اگر آپ کال کرتے تو اپنی فطرت کے مطابق جو بات سے پہلے آپ کی تمہید تھی 2 کالز کے برابر وہ ہوتی، پھر آگے بات ہوتی، پھر اور سناؤ، پھر اور سناؤ، پھر اور سناؤ، پھر یہ کچھ ہوتا، پھر جا کے کال میں اصل بات کا آغاز ہوتا۔ یہ سٹائل ہمارا خواتین کا آج بھی ایسا ہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا سد باب بھی اس کے اندر آ گیا۔
مگر جب اس کے باوجود انسان کو سکون نہیں ہوگا اور وہ اصلاح کی طرف، اچھائی کی طرف، شکر کی طرف نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی چاہیے یہ کہ ان تمام نعمتوں پہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق ملے، اور ہمیں جتنا وقت اللہ پاک نے دیا، مطلب آپ اگر پیدل جا رہے ہوتے پرانے زمانے کی طرح ایک سبزی لینے، سودا لینے 2 گھنٹے تک آپ چل چل کے کسی بازار میں پہنچتے، سامان خریدتے، پھر پیدل چل کے واپس آتے، آنے تک ویسے حشر ہو چکا ہوتا۔ اب کیا ہے؟ اب آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، تو اس کا شکر کیا ہے؟ شکر اس کا یہ ہے کہ یا اللہ تو نے اتنی آسانیاں ہمارے لیے بنا دی، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم تیرے شکر میں اتنا وقت تیری عبادت پہ لگائیں۔ کام تو نے ہمارے گھر بیٹھے کروا دیے، تو پھر شکر یہ ہے کہ ہم اتنا وقت تیری عبادت پہ صرف کریں۔ ہم ایسا نہیں کرتے۔ اب بلکہ ہو کیا رہا ہے کہ اتنی ساری آسانیوں اور سہولتوں کے باوجود شکر کرتا ہوا تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ البتہ ہر شریف ماں باپ آج بڑی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ اسی انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نارمل فون استعمال کرنا ہے، مطلب کال کرنی ہے، میسج کرنا ہے، بیلنس لینا ہے، اس میں آپ نے کارڈ فیڈ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو شرعی اویئرنیس نہیں تھی۔ گناہ ثواب کے تمام کام چل رہے تھے مستزاد، کہ یوٹیوب اور ایسی کئی اور ایپس پہ اتنی غلیظ اور اتنی بے حیائی کی چیزیں ڈال دی گئیں کہ حیا کی ساری حدیں کراس ہو گئیں۔ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کر دی گئیں اور ایسی لائیو چیزیں آنی شروع ہو گئیں کہ الامان الحفیظ، ہر نوجوان کی جیب میں ایک ڈیوائس موبائل نام کی نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو آج ہر نوجوان کی جیب میں فحاشی کا اڈا ہے۔ حیا دفن ہو چکی ہے۔ ہینڈ فری لگا کے گلیوں، بازاروں اور دکانوں پہ بیٹھ کر فحش گانے اور ڈرامے سننے والے نوجوان کیا اس معاشرے کو پاک کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ دشمن کا وہ میٹھا زہر ہے جو ہماری نسلوں کو دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گانے اور موسیقی انسان کے ذہن میں زنا کی خواہش ایسے پیدا کرتے ہیں، جس کو آج کچھ نہیں سمجھا جاتا نا۔ اگر کہا جائے کہ میوزک نہیں سنے، گانا نہیں سنے، تو اس کے لیے 1001 دلیلیں لا کے پیش کی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو یا اپنی جنریشنز کو بچایا جائے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب انسان گانے سنتا ہے یا موسیقی سنتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان کے ذہن میں زنا کی خواہش اس طرح پیدا ہوتی ہے جیسے بارش زمین کے اوپر جب گرتی ہے نا، تو اس بارش کی وجہ سے جتنی جلدی زمین کے اندر سے کھیتی نکلتی ہے، اتنی تیزی سے بندے کے اندر زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک ہے صرف گانا سننا اور ایک ہے اس کو پریکٹیکل دیکھنا۔ ایک وقت میں وہ نوجوان جو اپنے خاندان، اپنے والدین اور ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے تھے، وہ سینموں میں جاتے تھے اور بڑے اہتمام سے ان کو نکلنا پڑتا اور جانا پڑتا، اور آج پھر اس کے بعد گھروں میں ٹیلی ویژن آئے تو جنہوں نے اس کو نیگیٹو استعمال کیا تو گھر منی سینما گھر بن گئے۔ اب اس سے بھی بے حیائی جو ہے وہ کلوز ہوئی، آسان ہوئی، تو پھر وہ موبائلز کے اندر آ گئی، اور موبائلز میں اب ہر شخص آزادی سے جیسے چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے اور اپنے آپ کو دکھا بھی سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اب جب یہ حالات ہمارے چاروں طرف نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں ہم اپنے معاشرے کو کس طرح سے پاک کریں گے اور کس طرح اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو صاف رکھ سکیں گے؟ آج اگر ہمارے نوجوان، وہ ہمارے بیٹے ہوں، بھائی ہوں اور عزیز و اقارب ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ نوجوان ایسی واہیات میوزک سن کر
کیا کرتے ہیں پھر؟ آپ کے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کو تو سارا سارا دن وہ گھر ملتے ہی نہیں، اور اگر گھر ملیں بھی تو آپ کی بات تو وہ سن ہی نہیں رہے، ان کے کانوں میں تو ہینڈ فری لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ کتنے فیصد آج نوجوان نیک ہیں، کتنے ماں باپ کے نوجوان ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ مطمئن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد واقعی نیک ہے، اور کتنے فیصد نوجوان ایسے ہیں جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بھرم رکھے ہوئے ہیں اور ان کی عزت کا ان کو خیال ہے۔ یہ ہر ماں باپ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارا کہ اب جب یہی نوجوان ان مقامات پہ بیٹھ کر جب یہ سب کچھ واہیات چیزیں سن کر دیکھ کر آپے سے باہر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لڑکیوں کے نمبرز تلاش کرنے لگتے ہیں، اور نمبرز تلاش کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ پردہ ہے جو ہماری بہت ساری سادہ لو ماؤں کی نگاہوں پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ صرف اسی بات پہ روتی ہیں کہ میری بیٹی میری بات نہیں سنتی، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا۔ باپ کی آنکھوں پہ بھی پٹی بندی ہوتی ہے، ماں کی آنکھوں پہ بھی پٹی بندی ہوتی ہے۔ جو طریقہ آپ کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنے کا دیا، جب آپ نے اس کو اگنور کر دیا تو پھر یہ وقت تو آنا ہی ہے۔